السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں کل کرنا الحمدللہ رب العالمین، چلو نہیں آ رہی۔ صحیح ہے۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ آج کا یہ دن خون کے لیے اور مسجد کے لیے بہت اہم دن ہوتا ہے۔ اور خوشی کا دن ہوتا ہے کیونکہ بڑے پورا سال ماشاء اللہ محنت کرتے ہیں، اس کا ریوارڈ ان کو ملتا ہے۔ تو ماشاء اللہ کے بچے بھی موجود ہیں اور خصوصاً والدین بھی ہیں۔ تو اس موقع پر پوری باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے مال اور اولاد ایک امتحان ہے۔ واللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے پاس عظیم اجر ہے۔ مال اور اولاد، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ کس حوالے سے؟ ذمہ داری کے حوالے سے۔ اگر کسی والدین نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر لی تو اولاد جیسی نعمت اور کوئی نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اولاد کی تربیت اچھی نہ ہوئی تو یہ بہت بڑا امتحان ہے والدین۔ اور امتحان کہاں بھی اسی لیے کہ تاکہ اس امتحان میں پاس ہوں، اس کی تربیت کریں۔ اور اگر تربیت کر لیتے ہیں تو دنیا میں بھی یہی اولاد ایک نامی کا سبب بنتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ایک نامی کا سبب بنتی ہے۔ اور خصوصی طور پر اگر میں یہ کہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بچی یا دو بچیاں، 30 بچیاں اللہ نے کسی کو دی اور ان بچیوں کی اس میں والدین نے بہترین تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہوگا قیامت کے دن جیسے دو انگلیاں آپس میں برابر ہیں، اسی طرح جنت میں دو والدین میرے قریب ہوں گے جیسے انگلیاں قریب ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ نے اولاد دی، اولاد میں خصوصی طور پہ بچیاں میں بیٹیاں کی اور ان کی تربیت کی، اس تربیت کے نتیجے میں قیامت کے دن یہ انعام ملے گا۔ تو لہٰذا والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہے، لیکن اولاد، ماں باپ کے اوپر اولاد کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کی فضیلت کا ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری والدین کی اولاد کے حوالے سے کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادب و حسن، بہترین تربیت کرنا یہ والدین کے اوپر اولاد کا حق ہے۔ دوسری کسی بات کا ذکر نہیں کیا، بہترین ادب، بہترین تہذیب، بہترین تربیت، فرمایا یہ والدین پر اولاد کا حق ہے۔
تو یہ ایک ذمہ داری ہے. پہلی بات یہی تھی کہ ہمارا یہ ایک امتحان ہے، چاہے وہ استاد ہوں یا والدین ہوں، کہ ان بچوں کی تعلیم کا بھی خیال کرنا ہے اور تربیت کا بھی خیال کرنا ہے. اور اگر ہم سب اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں یہی بچے نیک نامی کا سبب بنیں گے اور یہی بچے ہمارے لیے نجات کا سبب بنیں گے. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جیسے سر فرما رہے تھے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کا جو وقت بتایا وہ 10 سال سے پہلے کا بتایا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو سختی کر کے نماز پڑھاؤ. اور یہ الفاظ کیوں گئے؟ حالانکہ فرض تو نماز بعد میں ہوتی ہے، اس کے بعد والی عمر میں فرض ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ 7 سال کی عمر میں حکم دینا ہے اور 10 سال کی عمر میں سختی کرنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تربیت کا ٹائم یہی ہے، یہ وقت ہے تربیت کا. بعض لوگوں نے یہی مثال دی جو سر مثال دے رہے تھے، اس عمر میں بچے ٹہنی کی طرح ہوتے ہیں، جس طرف چاہیں اس کو گھما دیں. لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ درخت بن جاتا ہے. جب درخت ہوتا ہے تو درخت کو گھمایا نہیں جا سکتا، پھر درخت کو کاٹنا پڑتا ہے. درخت گھومتا نہیں ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. تو جو ٹائم ہے تربیت کے حوالے سے وہ یہی ٹائم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 7 سال کی عمر اور 10 سال کی عمر کا جو بتایا یہی ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے تربیت کرنی ہے. اور والدین کی تربیت کا اتنا اثر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ. کچھ بھی بنائیں آپ بنائیں گے. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. لیکن والدین ہوتے ہیں انہی بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے والدین کی تربیت کا اتنا اثر ہوتا ہے، جو وہ خود ہوتے ہیں وہی بچوں کو بنا دیتے ہیں. تو اگر جیسے ہم سب مسلمان ہیں، مسلمانی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اپنی تربیت مسلمانی طریقے سے کرنی ہے، جیسے قرآن نے ہمیں کہا ویسے تربیت کرنی ہے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ویسے ہم نے تربیت کرنی ہے. تو انشاءاللہ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہی بچے کل کو مستقبل میں انشاءاللہ بہترین انسان بھی ہوں گے اور بہترین مسلمان بھی ہوں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم سب اس حوالے سے ذمہ داری لیں. تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے ہم یہ ذمہ داری لیں گے تو انشاءاللہ یہی بچے کل کو ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، اور یہی بچے ہمارا دنیا میں بھی نام روشن کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنے کی بھی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.